يعني میں آپ تمام کا اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی کے جانب سے تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباکم۔ پیاری بہنوں، آج ہم اس علمی سفر کا آخری دن میں ہیں۔ 3 دن سے ہم ایک ہی کوشش کر رہے ہیں، جذبات کو نہیں، دین کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھنے کی۔ آج شاید کچھ باتیں ہمیں پسند آئیں، کچھ باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کریں، اور ممکن ہے کہ کچھ باتیں ہماری پرانی سوچ کو بھی چیلنج کریں، لیکن حق کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہماری پسند کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بنایا، ہماری ذمہ داری اسے قبول کرنا ہے۔ آج کی محفل کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دین کے سامنے جھکانا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ آئیں ڈے 3 کی اس علمی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے شروع کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے امت المومن کو دعوت دیتی ہوں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جزاك الله خير. السلام عليكم. ماشاء اللہ۔ اور اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے آج کی گفتگو ہمیں اس سفر کا آخری اور اہم پہلو سمجھانے والی ہے۔ ہماری محترم معلمہ ناہیدہ صدیقہ مفلحاتی آج پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے آئینے میں کے عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ تو بہنوں، دل کو کھلا، ذہن کو بیدار اور نیت کو حق قبول کرنے کے لیے تیار رکھیے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ معلمہ ناہیدہ صدیقہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی علم سے بھری ہوئی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ الحمدللہ ربی، سب سے پہلے اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم آخری پڑاؤ پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں، جو ہم نے عنوان کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے آئینے میں۔ اس کے تحت میں نے 8 موضوع آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس پر ہم نے 2 دن پہلے سے 3 مضمون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی کے مطابق میں تھوڑا سا پیچھے سے دہراتے ہوئے، یعنی کہ ریوائز کراتے ہوئے آج کے ٹاپک پر آؤں گی، لہٰذا غور سے سنیے۔ اگر کچھ ایسی باتیں جو آپ کو نئی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں تو اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھ سکیں۔ تو پہلی چیز، یہ جو 3 دن کا مختصر سا کورس رکھا گیا ہے، ورکشاپ جسے ہم کہتے ہیں، رکھا گیا ہے، یہ کم ہے، بالکل کم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس ٹاپک پر بات کریں گے، ہر علماء کرام کے کچھ نہ کچھ بیانات سنیں گے تو آپ کو ہر نئی دلیل معلوم ہوگی، ہر نئی بات معلوم ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ علم سمندر ہے، جتنا بھی آپ سمندر میں پانی حاصل کرنے کے لیے انگلی ڈبوں گے، آپ کو بس اتنا ہی لگے گا جس سے آپ کی انگلی گیلی ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے۔ آپ پانی کو حاصل نہیں کر سکتے، پورے پانی کو، سمندر کے پورے پانی کو آپ نہیں لے سکتے اپنے ہاتھوں میں۔ یہ اس کی مثال ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہے جتنی بھی کوشش کروں، میں اس مختصر سے وقت میں صرف کچھ اہم باتیں ہی آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت ہی کم صحیح لیکن کافی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پورا علم حاصل ہو گیا ہے، اور نہ ہی آپ اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ کر لیں کہ ہاں اب ہم سب سمجھ گئے ہیں، سیکھ گئے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ جتنا دین کے بارے میں جانیں گے، دینی معلومات کو حاصل کریں گے، دینی ویڈیوز دیکھیں گے یا دینی کتابیں پڑھیں گے، اتنا آپ کو علم اضافہ ہوتے جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ چلیے اب ہمارے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ تو 8 اہم موضوعات میں سب سے پہلا اہم موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت۔ کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے میلاد النبی، عید کا معنی ہوتا ہے جشن منانا، ٹھیک ہے؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے جنم دن، پیدائشی والا دن۔ نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چنا کہ وہ اپنے اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ پوری طریقے سے اپنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں تھیں وہ سب کے سب احکام ان اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یہ جو آج کل کے مسلمان ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ہر دور میں یہ مسلمان رہے ہیں، جنہوں نے اس بات پر خوشی منائی ہے کہ ہمارے نبی آج کے دن پیدا ہوئے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں ہم ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے سب سے پہلے یہی مضمون آپ کے سامنے رکھا کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے؟ اصل محبت ہوتی کیا ہے؟ کیا محبت کے نام پہ ہم صرف نعرے کریں گے، نعرے لگائیں گے، گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے سڑکوں پر ریالیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، کیا جھنڈے بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا صرف درود کے اہتمام کریں گے، کیا صرف نعتیں قوالیاں گائیں گے؟ فرض نمازوں کی پابندی تو چھوڑو، آپ اسلام کا کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں اس دن جس سے یہ کہہ سکے کہ ہم ہمارے نبی کے امتی ہو، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا تقاضا ہوا محبت کا؟
غلط ہے یہ۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو اس موضوع پر قرآن و حدیث سے یہ دلیل دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ محبت کا تقاضا اصل میں اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جیسے ابھی بھی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان اگر آپ کا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اپنے اعمال کو بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، ان کی فرما برداری نہیں کی، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، لیکن آپ کے یہ جو تمام اعمال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابقت میں نہیں ہے، جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے ویسا نہیں ہے، تو آپ کے اعمال قبول ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو اگر مثال دے کے بتاؤں، ایک کلاس ٹیچر ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کو جس طرح سمجھاتی ہیں، وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہیں، اگر اسٹوڈنٹس ان سے زیادہ اچھے سے بھی اگر کرے یا کم اچھے سے کرے تو وہ ٹیچر اس ورک کو قبول کرتی؟ بالکل نہیں کرتی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے تمہیں جتنا بتایا تم اگر اتنا ہی کرتے تو اچھا تھا۔ تو اللہ نے بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے بندوں کو جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے تمہارے لیے ایک ٹیچر بھی بھیجا ہے، ایک معلم بھی بھیجا ہے۔ اب تم اگر اس معلم سے محبت کرتے ہو تو تمہارا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تم اس کی محبت میں اس کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو قوالیاں گائے جاتے ہیں، یہ جو جھنڈے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یہ جو گھروں کو سجایا جاتا ہے، یہ جو خوشی منانے کے نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، ایک بھی چیز پر آپ اگر یہ بتائیں کہ ہاں ہمارے نبی نے یہ کیا ہے تو میں مانوں۔ بڑے بڑے علماء کرام اس موقع پر آتے ہیں اسٹیجز پہ، سب کے سامنے کئی طریقے سے ایسے بیانات کرتے ہیں کہ لوگ جوش میں آ جاتے، لیکن ان کے بیانوں میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں رہتی جو قرآن کی اور حدیث کی ہو۔ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ قرآن ہے، و اطیعوا الرسول حدیث ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کو محبت کے تقاضے بتائے ہیں کہ تقاضوں میں سب سے پہلی چیز آتی ہے اطاعت، نبی کی پیروی کرنا۔ تو اگر آپ کو اس پوری یہ جو کچھ بھی عید میلاد النبی کے نام پہ کیا جاتا ہے اس میں نبی کی پیروی لگ رہی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہمارا دین مکمل یا نامکمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی 2 عیدیں منتخب کر دی، اپنے بندوں پر 2 عیدوں کے بارے میں بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پہلی شوال کو تم عید الفطر مناؤ، خوشی مناؤ کہ تم نے مکمل رمضان کے روزے رکھ لیے، تم نے برکتیں پالی، رحمتیں پالی۔ تو اس میں ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے، ہم نے اپنے سال بھر کے گناہوں کو معاف کروا لیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ایک مہینہ گزار لیے ہیں، اس بات پر ہم اس دن خوشی مناتے ہیں۔ دوسری خوشی عید الاضحیٰ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہم ہر سال مناتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کر دکھایا کہ کیسے منانا ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن و سنت سے حدیث بھی ہے، دلیل بھی ہے، آیت بھی ہے، اور اس پر نبی کا عمل بھی ہے، کیا ان 2 خوشی والے دنوں میں بھی کیا ہم اس میلاد النبی کی طرح کرتے کچھ؟ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عیدوں کے بارے میں بتایا، آپ نے عیدوں کو منایا، آپ نے عیدوں کے بارے میں اپنی امتیوں کو بھی بتایا، تو کیا اللہ کے نبی نے میلاد کے بارے میں چھوڑ دیے؟ کیا اس کو بھول گئے؟ کیا اس کو چھپا لیے جو بعد میں معلوم ہوا؟ ایسا ہے؟ نہیں، نہیں ہے۔ ہرگز تو نہیں، اس بالکل کے نہیں۔ بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں بلا چوں و چرا،
کسی بھی چیز میں ذری سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی، سب کچھ بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، چاہے وہ معاشرت کے حساب سے ہو، چاہے وہ معیشت کے حساب سے ہو، چاہے وہ سماج کے حساب سے ہو، چاہے وہ سیاست کے حساب سے ہو، یا پھر چاہے ہمارا کسی بھی رشتے کے حساب سے ہو، حقوق العباد بھی بتائے ہیں، حقوق اللہ بھی بتائے ہیں۔ اسی پر اللہ نے مہر لگا دی کہ ہاں میرے نبی نے اپنی امانت پوری پوری اپنی امانت اللہ کی جو امانت ہے وہ پوری طریقے سے اپنی امت تک پہنچا دی ہے۔ تبھی اللہ نے مہر لگاتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات بھی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام بھی تھے، عشرہ مبشرہ جنہیں لقب دیا گیا وہ صحابہ کرام بھی تھے، سب تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم نے آپ کے جو آپ کی ولادت ہے اس کی خوشی نہیں منائی تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ تو ہمارے لیے رحمت ہے، سعادت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی نے بھی یہ چیز سوال نہیں کی اس کے بارے میں، اور نہ ہی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو اپنی امت کو بتایا ہے، نہ ہی آپ کے چچا نے اس چیز کو، اس دن کو منایا، نہ ہی آپ کے ازواج مطہرات نے، نہ ہی آپ کی بیٹیوں نے، نہ ہی آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، نہ ہی آپ کے بعد آنے والے جلیل القدر صحابہ کرام نے۔ تو لہٰذا دین پر مہر لگ چکی ہے کہ یہ مکمل ہے۔ عید میلاد النبی کا کوئی بھی لفظ دین میں نہیں ملتا۔ تیسرا جو موضوع تھا سلف و صالحین کا منہج، یعنی کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کس طرح سے دین کی حفاظت کی، دینی تعلیمات کی حفاظت کی، دینی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا، اور کس طرح ذرے سی بھی زیادتی اور ذرے سی بھی کمی کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، یہ اس چیز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بدعت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ بدعت جو ہے یہ صرف دین کے لیے خاص ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا بدلتے رہتی ہے لیکن دین نہیں بدلتا۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن ہی اصل دین کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ہی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نبی سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ان پر جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن وہ اب اصل حالت میں باقی نہیں رہے۔ وہ چیز ان لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، اس کو بدل ڈالا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا اور آخری کتاب نازل کی۔ اب اس پر کہہ دیا کہ یہ چیز بدل نہیں سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز پر ہم کوئی شک کی انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ہو سکتا ہے ایک آیت اس میں سے غائب ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں ایک آیت زیادتی کر دی گئی ہو سکتا ہے اس کا معنی بدل گیا ہو۔ بالکل نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا فرمان ہے اس کتاب میں ذرا برابر بھی کوئی شک کی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں اتنی گہرائی سے تمام اپنے بندوں کو یہ چیز بتا دی ہے کہ تمہارا دین مکمل ہے، تمہارے دین میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی دین کے نام پہ ثواب کے نیت سے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، نیت ثواب کی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں جو نبی نے نہیں بتایا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ 5 5 نمازیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جماعت کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھائی؟ 5
5 نمازیں، دن کی 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس پر خود بھی عمل کیے پابندی کے ساتھ، اور اس کی فضیلتیں بھی بتاتے ہوئے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو 50 نمازیں ہم پر تحفے میں دے رہا تھا، ہم پر نازل کر رہا تھا، ہم پر فرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، آپ 5 پڑھے تھے، نہیں ہم آج سے ایک دن میں 50 نمازیں پڑھیں گے، یا ایک دن میں 10 نمازیں پڑھیں گے، زیادہ ثواب کمائیں گے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کرے تو کیا ہوگا؟ یہ بدعت بدعت۔ بدعت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے تو پورا مہینہ بلا ناغہ رہے، آپ بھی رہے، اپنی امت کو بھی حکم دیا، اس کے طریقے بھی بتا دیے، سحری اور افطار کے وقت بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیے۔ اب آپ یہ کہیں گے نہیں اس سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی آتا ہے، ہم پریکٹیکلی روزوں کی پریکٹس کرنے کے لیے شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزے رہیں گے، آپ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ نہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ صرف روزوں کے لیے پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، ثواب زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں، کر سکتے آپ یہ کام؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل ہی ایک حدیث بتائی ہے کہ ایک آدمی اذان ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر صرف بلند آواز سب کو آوازیں دے رہا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کہا؟ یہ تو بدعتی ہے، اس نے بدعت شروع کر دی ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ چھوٹی سی چیز تھی وہ۔ تو بہرحال جو بھی دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کام کیا جاتا ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم۔ 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 کیونکہ بدعت کا کام جہنم۔ کرتے ہیں، ان کا مقصد، ان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ دین نامکمل ہے۔ یہی تو ہوئی نا بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ دین پہ شک کر رہے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ان کو؟ نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں معاف کرے گا۔ اسی لیے اس کی تنبیہ تاکید کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا منظر بھی بتا دیا، بدعتیوں کا انجام بتا دیا کہ کل قیامت کے دن جب پیاس سے تڑپتی حالت میں میری امت میرے پاس حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئیں گے، تو ان کو فرشتے روک دیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نبی سے دور کر دیں گے، اور نبی کو بتایا جائے گا کہ اے نبی آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں دین میں ایجاد کر دی ہیں۔ نبی بھی ان سے منہ پھیر لیتے، منہ موڑ لیتے۔ جو آج میلاد النبی پر یہ فتوے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کے لیے چیز کر رہے ہیں، نبی کی رفاقت کے لیے چیز کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں سن لو، نبی نے خود یہ چیز بتائی ہے کہ جب کوئی بدعتی کوئی نئی چیز دین میں ایجاد کر لیتا ہے، بدعت کرتا ہے، اس پہ سنت سمجھ کے عمل کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن نبی سے ان کو دور کر دیا جائے گا، نبی ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ ہے بدعت کا انجام۔ اب آگے کا جو مضمون تھا وہ ہے 12 ربیع الاول تاریخ کی نظر سے، کیونکہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ٹاپک بڑی زور و شوروں سے ہر جگہ آپ کو سننے ملتی ہے۔ ہر کسی کی زبان پہ بس یہی رہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تیاریاں کرنا ہے، 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی سرکار دو عالم اس جہاں میں تشریف لائے تھے، جبکہ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی مسلک کی تاریخی کتابوں میں دیکھ لو، امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں کی دیکھ لو، امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ماننے والوں کی کتابیں دیکھ لو، شافعی رحمہ اللہ کی دیکھ لو، سب کے پاس یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں البتہ پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں شک ہے، شک یہاں تک ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر عقل مند سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، نبی کی
وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو امت محمدیہ کے لیے کون سا دن سب سے اہم ہوگا؟ ولادت کا کہ وفات کا؟ اس دن وہ ان کو خوشی منانا چاہیے یا پھر سوگ کرنا چاہیے، غم منانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو لہٰذا یہ تاریخی سرے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ملتی۔ 12 ربیع الاول نہ ہی پیدائش منائی جائے گی، نہ ہی وفات منائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے میلاد النبی کب سے شروع ہوا؟ کیونکہ یہاں سے پہلی ٹاپک سے جو اب تک ہم پڑھے 12 ربیع الاول کی تاریخ تک، ان تمام چیزوں میں نہ ہی میلاد النبی پر قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دن کی کوئی اہمیت ملتی ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا ان کے زمانے میں اس دن کی کوئی خاص وجہ ملتی ہے، کوئی خاص طرح کا تہوار ملتا ہے، نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ ان کا زمانہ اس چیز سے خالی تھا، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ ان کا زمانہ بھی اس چیز سے خالی تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام میں یہ چیز تھی ہی نہیں تو پھر میلاد النبی کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ تمام کو بتا دیا تھا۔ تو میلاد النبی اصل میں کس کی ہے؟ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف چال ہے، اسلام کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی چال ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی چال ہے۔ یہ پہلے آپ لوگ بھی یہ نام سنے ہوں گے، بعرفات کہا جاتا تھا۔ بعرفات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ تو جب یہ دشمنان اسلام جن کا یہ عقیدہ تھا، جنہوں نے مسلمانوں کا بس ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ایک نقاب لگایا ہوا تھا، لیکن باطن میں کچھ اور تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خائن کہا، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہی علی تک آنے والی تھی، علی کو آنے والی تھی، علی کو نبی بنایا جانے والا تھا، لیکن نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے نبوت اپنے سر کر لی، نعوذ باللہ، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو یہ ایک جماعت ایسی اٹھ گئی جنہوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ اب ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ان کو ان کا حق دلانا ہے۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں کا عقیدہ علی مولا تک پہنچ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا، یعنی علی کو ماننے والے، علی کا گروپ، علی کا گروہ، حالانکہ یہ کٹر یہودی تھے، منافقت ان کے اندر تھی، نہ یہ اسلام کے تھے، نہ یہ علی کے تھے، نہ ہی ان کا کوئی اسلام سے لینا دینا تھا، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہنا شروع کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخی کتابوں کے بارے میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں، آپ لوگ چاہو تو اسلامی تاریخ پڑھیے، اس کی جلد ہے، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم ہے، تاریخ جانیے آپ مسلمانوں کی، اسلام کی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تاریخ جانیں گے تو آپ کسی بھی طریقے سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے، جو فاطمی کہلانے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے سن 362 ہجری میں عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ پہلے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بعرفات کے نام پر نبی کی وفات کی خوشی میں میٹھے بانٹا کرتے تھے، لیکن جب نبی کو ماننے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی، ان لوگوں کا غصہ بھڑکنے لگا، تو ان لوگوں نے بات کو بدل دیا، کہنا شروع کیا کہ نہیں، ہم تو میلاد منا رہے ہیں، میلاد کی خوشی ہے۔ اور اس جال میں معصوم بھولے بھالے عام مسلمان جو دین سے دور تھے، اسلامی تعلیمات ان کے پاس بہت کم تھی، ان لوگوں نے اس چیز کو مان لیا۔ اور اس زمانے کیا، ہر زمانے کے جو حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اس پیسے کو
عیش و آرام کی چیزوں میں اڑانے لگتے۔ تو ایسا ہی ایک عیاش بادشاہ تھا جس کا نام المعز لدین اللہ تھا، جو مصر کے پائتخت قاہرہ میں حکمران تھا۔ یہ فاطمی کہلاتا تھا اپنے آپ کو۔ اس نے اس عید کو بڑے دھوم دھام سے پہلی بار منایا، جیسے آج کل کیے جاتے ہیں نا، لائٹس لگائے جاتے ہیں۔ اس نے دیے جلائے تھے، اس زمانے میں لائٹس تو تھے نہیں۔ آج جس طرح سے قوالیاں گائی جاتی ہیں، اس نے بھی رقص کی محفلیں سجائی تھیں۔ آج جس طریقے سے کھانے بانٹے جاتے ہیں، اس نے بھی بڑے بڑے دیگیں چڑھائی تھیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ ایک ہی لائن میں سننا چاہیں تو یہ المعز لدین اللہ کی دیکھا دیکھی ہے۔ اسلام کی یا نبی کی تعلیمات اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو لہٰذا بعد میں افضل بن امیر الجیوش نے اس رسومات کو ختم کر دیے تھے، لیکن پھر 524 ہجری میں العامر بأحکام اللہ نے انہیں دوبارہ شروع کر دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے، جو کہ عراق اور ایران سے شروع ہوا تھا۔ یعنی شیعوں کی یہ شروعات ہے، جو نبی کو اپنا دشمن مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اپنا مذہب الگ کر لیا، انہوں نے اپنی نماز الگ کر لی، انہوں نے اپنے قرآن الگ کر لی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مولا کو بھی الگ کر لیا۔ ایسے لوگوں کی پیروی آج سنی، جو نبی کو نبی مانتے ہیں، جو نبی کے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ من ذالک نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اب آخری جو ٹاپک ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اسے غور سے سنیے تاکہ جب کوئی آپ کے سامنے یہ دلیل دے تو آپ فوراً اس کو بتا سکے کہ تم یہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ کیا ہے وہ آج کا موضوع؟ میلاد منانے والوں کے مشہور دلائل اور ان کے جواب۔ یہاں تک جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، امت محمدیہ کی تعلیمات کو بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بتایا ہے۔ لیکن اب یہ جو اس ٹاپک کو میں بتا رہی ہوں وہ ان کے لیے خاص ہے جو میلاد مناتے ہیں اور میلاد منانے والوں کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو سن کر اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ دلائل کہاں تک صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب غور سے سنیے۔ پہلی چیز جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میلاد منانے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں ان لوگوں نے ان کو بہت روکا، بار بار ان کو بس یہی بات کہی کہ اگر تم میلاد منانا چاہتے ہو تو پہلے دلیل بتاؤ، قرآن و حدیث میں کہاں ہے میلاد منانے کا؟ جسے تم عید کہتے ہو، میلاد مناتے ہو، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ یہ دین کا حصہ اگر تم بتا رہے ہو تو دین میں ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے، تو بتاؤ میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ تب انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے جو سراسر غلط ہے، جو صرف عقل پر مبنی ہے۔ آواز آ رہی نا میری آپ سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، کون؟ سنی۔ میلاد منانے والے۔ میلاد منانے والے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس آیت کے متعلق بریلویوں کے مفتی احمد یار نعیمی صاحب جاء الحق نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، لہٰذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے، اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے لہٰذا ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی دلیل کیا دے رہی؟ سورہ یونس کی فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ تو اس آیت میں انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ اس دلیل کو تفسیری کتابوں میں دیکھیں
جو سب سے معزز ممتاز مفسر ہے، ترجمان قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل، اس سے مراد ہے قرآن مجید، وہ بھی رحمتی، رحمت سے مراد ہے دین اسلام۔ اللہ اکبر، دیکھیے کس طرح سے حدیث کے آیت کے معنوں میں بگاڑ پیدا کر لیا یہ لوگ۔ تو یہ آیت جو آپ سنے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، یہ لوگ اس طرح سے اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، تو آپ بالکل دھوکہ مت کھائیے۔ اس آیت سے یہ لوگ غلط مفہوم نکال رہے ہیں، جبکہ مفسرین کرام، سب سے بڑے معزز و مفسر ابن عباس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے اس آیت میں۔ سمجھ گئے سب؟ اور دوسری آیت یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اگر آپ اس آیت کی پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر بفضل اللہ سے مراد قرآن ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ یہ آیت سب کو کلیئر ہے؟ جی اس کے بعد دوسری دلیل سورۃ الضحیٰ کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میلاد منانے والوں کے جو مشہور دلائل ہیں ان کے جواب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ یونس کی ہے، جس میں وہ لوگ بفضل اللہ و برحمتی فلیفرحوا، خوشی مناؤ، اس سے استدلال لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کے معنی قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ اس میں خوشی مناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمت ہے وہ مسلمانوں کو عطا کی ہے، تو اس پر خوش ہونا ہے۔ خوش ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، جب بھی تمہیں خوشی ملتی ہے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ جشن منانا چاہیے۔ اس میں خوشی الگ ہے اور جشن کا معنی الگ ہے، تو لہٰذا اس طرح سے استدلال غلط ہو گیا۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری جو دلیل ہے وہ سورۃ الضحیٰ کی آیت یہ لوگ پیش کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بِنِعْمَةِ، نعمت، نعمت سے مراد یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا نبی کی ولادت پر ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، لہٰذا ہمیں جشن منانا چاہیے۔ نعوذ باللہ، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوا تمہارے پروردگار، تمہارے رب کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے تو اس میں، اس آیت میں نعمت سے مراد ہوگا اللہ کے احکام، قرآن مجید، ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز بیان کرنے کے لیے آئے اس دنیا میں؟ ٹھیک ہے، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں پر یہ لوگ خوشیوں سے استدلال کرتے ہیں، جشن سے استدلال کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سب سے بڑی نعمت قرآن مجید عطا کی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ احکام شرعیت اپنی امت کو پہنچاؤ، تو لہٰذا یہ دلیل بھی سراسر غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہا سب کو؟ جی باجی۔ اب اس کے بعد جو تیسری دلیل لیتے ہیں سورۃ المائدہ کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہاں پر اس آیت میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما تاکہ ہم اسے عید بنائیں، تو یہ لوگ اس سے یہ دلیل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کی خوشی میں عید منایا تھا،
کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردی نعمت ہے۔ تو لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رحمت نعمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی ولادت پر بھی خوشی منائیں گے۔ تو یہ دلیل بھی غلط ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، مائدہ یعنی کہ جو دسترخوان ہے، اس دسترخوان کو ہم پر نازل فرما تاکہ ہم اس کو عید بنائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دسترخوان پر خوشی سے اس دسترخوان کو نوش فرمائیں، اس نعمتوں کو کھائیں۔ ذرا غور کرو، اس آیت سے کوئی استدلال بنتا، کوئی دلیل بن رہی؟ نہیں بن رہی۔ تو لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس دلیل سے کوئی میلاد کے بارے میں آپ کو صحیح دلیل نہیں بن سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، میں کو ایک سوال کرنا تھا۔ کل مطلب آج ہی کرے میں سے کوئی سوال کہ عید نہیں منا رہی، جشن نہیں منا رہی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کھانا تو کھلا سکتے نا، ایسا پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو غلط نہیں ہے نا، ایسا پوچھ رہے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اللہ کی راہ میں جو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اگر آپ کھلا رہے ہیں کھانا تو آپ جمعہ کے دن کھلائیے، پیر کے دن کھلائیے، منگل کے دن کھلائیے، رمضان کے مہینے میں کھلائیے، شعبان کے مہینے میں کھلائیے، ماہ جی ربیع ہم یہ الاول کو بات خاص بولے کیا جا رہا تو سوال یہ ہو رہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے کو اتنی بڑی نعمت سے نوازے نا، اتنے پیارے نبی اپنے کو دیے، تو کیا ہم ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، ایسا بول رہے ہیں؟ تو ہے۔ اس کا کیا؟ یہی تو چیز آپ کو پہلے دن سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، رحمت ہے، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر آپ کو جتانا ہے تو آپ ان کی اطاعت کیجئے، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی منائیے، اپنی زندگی بنائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کھانا کھلانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو خاص کیا ہے غربا و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے؟ تو آپ کیسے کر سکتے خاص، وہ بھی 12 ربیع الاول کو، جبکہ اس دن کی کوئی صریح دلیل ہی نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ السلام علیکم باجی۔ باجی جزاک اللہ میرا خیر۔ کوشچن یہ ہے، میلاد میں غلط کیا ہے؟ میرے سے کسی نے کوشچن کیا ہے کہ ان سے پوچھو میلاد میں غلط کیا ہے۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں اور ان کی شان میں جو ہے سلام پڑھتے ہیں، تو غلط کیا ہے؟ ہم لوگ کچھ اس میں غلط چیزیں تو نہیں پڑھتے ہیں نا؟ تو وہ یہ کہہ رہی ہے نعت پڑھنا تو جائز ہے۔ آپ آج ہی جوائن کریں کلاس۔ نہیں باجی، میں تو روز جوائن کرتی ہوں، لیکن میرے پورے خاندان میں یہ ہوتا ہے۔ کل میں نے سب کو سمجھایا، لنک بھی بھیجا، بیان بھی بھیجا، تو میرے سے یہ سب کوشچن کرے گئے، تو میں نے کہا آپ کو یہ چیز بتاؤں گی کہ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ میں ان کو کیا اس پہ بتا دوں کہ وہ کیا میلاد میں یہ تو غلط کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو جا رہی ہے آج میرے ساتھ۔ پوری کہانی سننے کے بعد رام کون ہے سیتا کون ہے پوچھ رہے ہیں۔ باجی مجھے تو سمجھ میں آ گیا، میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں کسی کو۔ بتائیے آپ کیا سمجھے؟ میلاد منانے سے ہم کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ انہوں نے سب مجھ سے سے بڑی وجہ باقی انہوں کیا نے ہے؟ مجھ سے یہی پوچھا کہ میلاد منانے سے کیوں آپ روکیں؟ ہم اس میں اللہ کے نبی کی سیرت بتاتے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے غلط ہے؟ ہم کچھ اس میں غلط تو نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہم سے یہ سب بولا۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ ہاں تو ہم نے یہ کہا کہ ان کی پیدائش مطلب تم لوگ یہ کرتے ہو کہ جب سلام پڑھتے ہو تو تم لوگ کھڑے ہو جاتے ہو، تم لوگ یہ بتاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو بولی نہیں، وہاں مطلب سعودیہ میں بھی ہم لوگ سلام پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی سلام پڑھا جاتا ہے، یا نبی سلام علیکم، مطلب ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ کہیں سے منع نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہمیں اتنی تو نہیں نالج ہے کہ ہم اس کا جواب دے پائیں۔ آپ کا جواب آپ کی اسکرین پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد النبی کیوں نہیں منایا جائے تو سب سے صریح اور شارٹ میں ایک جملے میں آپ جواب دے سکتے کہ یہ بدعت ہے۔ اس پر سمجھ ہونا کافی ہے۔ دلائل یاد نہیں رہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اتنا آپ کہہ دو بدعت ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بدعت کیسا ہوتی، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں،
تو آپ ان سے سوال کریے کہ آپ اس پر دلیل بتاؤ، ہمارے نبی کہاں پر کرے یہ چیز، ہمارے نبی کے خاندان والے کہاں پر کرے، کب کرے، ہمارے نبی کے صحابہ کرام کیسا کرے، ان کا کیا عمل تھا اس پر۔ جی باجی۔ میری بہنوں، 3 دن سے میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میلاد النبی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول عام دنوں کی طرح ہی ایک عام دن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، شک و شبہ ہے، لیکن وفات کمپلسری ہوئی تھی، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ہمارے نبی کے وفات پا جانے پر غم بھی نہیں منا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹل فیصلہ رکھ رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نبی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، افإن مات او قتل انقلبتم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے گی تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، جو حیات ہے کل وفات بھی آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وفات پہ غم بھی منانا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم بھی مرنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور سوگ کیوں نہیں منانا ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے موحد کی حالت میں تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو لہٰذا سوگ منانے کی کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک ولادت کی بات ہے تو یہ سراسر بدعت ہے۔ بدعت کے معنی ہوتے ہیں دین میں نیا کام ایجاد کر لینا جس پر نبی کا کوئی حکم نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم تو اس میں سلام پڑھتے ہیں، تو سلام کی جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درود کی فضیلت اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا تو اس پر ایک صحابی، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا مسعود رضی اللہ عنہ، بہرحال وہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ہم کو سلام پڑھنا سکھا دیا ہے کہ ہم نماز میں التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ غور کرو، اس حدیث سے آپ کو سلام کیا ہے وہ معلوم ہو گیا۔ نماز میں جو التحیات ہم پڑھتے اس کو سلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آج کل آپ لوگ سنتے ہیں مسجدوں میں، یا رسول سلام علیکہ، یہ سلام کے کلمات یا کسی بھی نبی حدیث سے سلام آپ کو علیکم۔ نہیں ملتے، کسی بھی حدیث سے آپ کو یہ الفاظ نہیں ملتے، سمجھ رہے ہیں؟ سلام اگر آپ چاہو تو گوگل بھی کر لو، سلام کے کلمات کیا ہے احادیث کی روشنی میں، تو آپ کو التحیات ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی نے ہمیں سلام کے الفاظ التحیات سکھائے ہیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم سکھایا ہے۔ ہاں البتہ درود ابراہیم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی جگہ پہ فضیلتیں بتائی ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر میرا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے بولے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول اس طرح سے فرمائے کہ آپ جو ہے پوری مجلس میں گروپس بنا کے مجھ پر درود بھیجو؟ کہیں پہ بھی کوئی ایسی حدیث ہے؟ جی نہیں۔ نہیں ہے ایسا، تو لہٰذا یہ سراسر غلط ہے۔ اور دوسری چیز، جو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم تو صرف خوشی مناتے ہیں، تو خوشی کس بنیاد پہ آپ منا رہے ہیں؟ خوشی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یہاں پر۔ عید کے لیے اللہ نے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو یہ بھی ان کا جواب ہو گیا کہ خوشی کا کوئی دن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی کے دلائل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ کیوں میلاد منانے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ لوگ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں، اچھا اب میں ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں، جو بھی سوالات ہیں وہ آخر میں پوچھیے گا۔ میلاد منانے والوں کے جو مشہور دلائل ہے اس کو قرآن کی آیتوں سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے کہہ دیا کہ یہاں پر فضل اور
جو رحمت ہے اس کے اوپر کی آیت اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، وہ قرآن اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں جو فحدث خوشی نعمت کو بیان کرنے کا ذکر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے احکام شریعت کو، قرآن کی آیتوں کو اپنی امت تک پہنچا دو، اس کا ذکر کر دو، اس کو بتا دو۔ یہ میلاد کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نازل ہونے پہ خوشی منایا تھا، عید منایا تھا، تو ہمیں تو نبی نصیب ہوئے ہیں تو ہم تو اور زیادہ خوشی منائیں گے۔ تو اللہ کی بندیوں، یہ سراسر غلط ہے۔ اکثر علماء کرام تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مائدہ کی اگلی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے صاف ان کو حکم دے دیا، اگر تم مائدہ نازل ہونے کے بعد میری آیتوں سے، میری احکام الہی سے روگردانی کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ تو سب نے فوراً توبہ کر لیا تھا، لہٰذا مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر مائدہ نازل ہوا بھی ہے کیونکہ اس میں شک ہے، تو عید یہاں پر خوشی کے معنی میں ہے، جشن کے معنی میں نہیں ہے۔ خوشی الگ ہوتی ہے، جیسے جمعہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت کے مطابق نہا دھو کے، گھر کو صاف کر کے، مسجد جا کے نماز پڑھ کے اس دن کچھ اسپیشل کھانا بنا لیتے، یہ خوشی ہے۔ کوئی ہمارے بچے پاس ہو گئے، کسی کو اچھا سا کچھ کیا کہتے ہیں اسے، کوئی اچیومنٹ مل گئی، کوئی کامیابی مل گئی، تو اس پر ہم کچھ اچھا پکا لیتے، باہر جا کے کھاتے، وہ خوشی منانا ہوا۔ خوشی منانے سے اللہ آپ کو نہیں روک رہا، لیکن یہاں جو میلاد کی دلیل بتا رہے ہیں یہ سراسر اس میں غلط ہے، اس کا کوئی دلیل اس آیت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت یہ لوگ ذکر کرتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے دنوں کو یاد رکھو۔ تو یہاں یہ جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ دنوں کو یاد رکھنے میں سب سے پہلا بہترین دن نبی کی ولادت کا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو یہاں پر معلوم ہوگا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ تم لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کو یاد کراتے ہوئے ان کو نصیحت کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا کیا نعمتیں نازل نہیں فرمائی؟ فرعون سے نجات دیا، سمندر میں راستہ بنا دیا، پھر ان کے لیے الگ الگ 12 چشمے پھوٹ گئے، ان سے وہ لوگ پانی، چشموں سے پانی پیا کرتے تھے، من و سلوہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ تو یہ ساری نعمتوں کو یاد کراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، لیکن یہ لوگ اس کو الگ معنوں میں لے رہے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ لوگ ابو لہب کو پیش کرتے ہیں اس کی دلیل میں، کہتے ہیں کہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اس کے بیٹوں کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نبوت کا دعویٰ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف اس کو دعوت دیے، تو اس نے فوراً نبی کو ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے ان کو طلاق دلوا دیا۔ ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی لیکن اتنا کٹر دشمن تھا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے دشمن کی مثال دینا پڑ رہا ہے ان کو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میلاد ضروری ہے، میلاد جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، ان کی خوشی کے لیے، ولادت کی خوشی پر جشن مناتے ہوئے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، لہٰذا اس پر جہنم کا عذاب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کو راوی کرنے والے کا نام عروہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی محدث نہیں تھا، اس کی کتابوں میں ضعف ملتا ہے، یہ سنی سنائی باتوں کو کتابوں میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اور اس کا اگر آپ صحیح سے سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو ذرا غور کریے، ابو لہب کہاں، اتنا کٹر دشمن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کرتے ہوئے پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایسا انسان اگر نبی کی ولادت پر خوشی مناتا ہے تو یہ لوگ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کو اللہ معاف کرے گا تو ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، ایسی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ جہاں تک کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی بات ہے، یہ بھی تاریخی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے
تو محدثین کرام لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، لہٰذا یہ دلیل بھی ان کی صحیح نہیں ہے۔ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو وہ لوگ من گھڑت بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اس چیز پر جوش و خروش کے ساتھ اکساتے ہیں، اور شیطان بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ بدعات کی طرف جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ بدعت کی طرف جاتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے، جو ایک عام انسان کوئی خاص یا عام گناہ کر لیتا ہے، چھوٹا موٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً اس گناہ کی توبہ کر لیتا، اس کو احساس رہتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ جو بدعت ہے، اس میں جو کیا جاتا ہے اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہی تو آخری سانس تک ان کو توبہ کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے اپنوں کو ہدایت دے۔ لیکن یہ جو بدعت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو گناہ کی توبہ پر توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ لوگ بدعتوں میں ملوث ہو جائیں، اور اس کی جو وعدہ ہے، اس کا جو چیلنج ہے وہ پورا ہو جائے، وہ اللہ کے بندوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ تو لہٰذا جو آپ کے سوالات تھے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میلاد منانے والے جو ہیں وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے، آیتوں کی مفہوم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، احادیث کو بیان کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اور آخر میں ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگ سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کی خوشی میں پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ سنے کہ نہیں سنے؟ جی باجی، بہت سارے بات۔ اب یہاں میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گی کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھے، کیا اس پیر کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی روایت آپ سنے ہوں کہ 12 ربیع الاول ہی تھی؟ نہیں سنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اپنے کلمات اضافہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا پسند ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس حالت میں، روزے کی حالت میں رہوں، اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی بات اللہ کے نبی نے اعمال کے حساب سے کہی ہے، نیکیوں کے لیے کہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خالی ایک پیر کا روزہ نہیں رہتے تھے، پیر اور جمعرات ہر ہفتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف ربیع الاول کے ساتھ ہی یہ خاص ہے۔ تو یہ دلیل بھی کوئی نہیں لے سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے، مہینے میں کم سے کم ایک ہفتہ رکھیے، ہر ہفتے نہیں رکھ سک رہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سلام پڑھنا ہے تو درود پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، روز پڑھیے، 12 ربیع الاول خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو، میری شفاعت چاہتے ہو، تو میرے لیے آسانی کرو کہ ہر اذان کا جواب سن کر اذان کے بعد کی دعا پڑھو، پھر درود پڑھو، شفاعت تم پر لازم ہو جائے گی۔ بولے یہ حدیث متفق علیہ کی ہے، ایسی ضعیف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے اوپر کسی بھی طریقے کا شک نہیں کر سکتے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو درجہ دیا گیا ہے تو وہ صحیح البخاری ہے، اس کی روایت میں یہ ہے۔ اب آپ اس کتاب سے کوئی ایک روایت ایسی بتا دو کہ جو ربیع الاول کو درود پڑھے گا اس کی شفاعت میں کروں گا، جو ربیع الاول کو روزہ رکھے گا اس کی رفاقت میری رفاقت اس کو ملے گی۔ ایسی کوئی حدیث میں پڑھے آپ؟ جی نہیں پڑھے۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کو یاد کر رہے ہیں، ہم تو اس میں لوگوں کو نبی کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی بندیوں، ایک دن خاص کرنا ہمارے اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ ہر دن آپ کو نبی کی یاد دوسروں کو دلانی ہے، ہر دن آپ کو اپنے جو بھی عمل ہے وہ نبی کی زندگی کے مطابق کرنے ہیں، ہر دن آپ کو درود پڑھنا ہے، ہر دن آپ کو نبی سے محبت ظاہر کرنی ہے۔
اور ہر دن نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، جو یہ میلاد مناتے ہیں اس میں ہر طرح کی برائی ہی ہوتی ہے، کوئی اچھائی اس میں نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ابھی آپ بولے کہ ہم کھڑے کے سلام کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جیسے ہی اپنے صحابہ کی مجلس میں پہنچے، صحابہ کرام آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، کہا کہ میرے سامنے تعظیماً مت کھڑے رہو، صرف اللہ کے سامنے تعظیماً کھڑے رہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سے جبھی بھی آپ مجلس میں آتے، آپ خود سلام کر کے داخل ہوتے، سارے صحابہ کرام جواب دیتے، بیٹھے رہتے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو لہٰذا جو میلاد کے نام پہ کھڑے ہو کے سلام آپ پڑھتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ سلام بھیجنے کا تو معلوم ہو گیا۔ دوسرا، جو پوری طریقے سے لائٹنگز لگاتے ہیں ہر گھر میں، ہر گلی میں، جو ایک طرح کی پوری روشنی پھیلا دیتے ہیں، تو میری اسلامی بہنوں، میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ 300 سال بعد شروع ہوا، جو فاطمی لوگوں نے کیا، جس کا اصل جو پہلے سے وہ لوگ ماننے والے تھے وہ نجومی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ ان میں کئی سارے لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، ان کا کوئی ایک اللہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ مشرکوں میں سے تھے، رافضیوں میں سے تھے، ایک نمبر کے گھٹیا قسم کے لوگ تھے، ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگ، ان لوگوں نے دیے جلانے شروع کیے، اور ایک طرح سے یہ بھی تاریخی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی یہ ایک چال تھی۔ یہودی کیا کرے، پہلے مسجدوں کو سجانے کی طرف ترغیب دلائے مسلمانوں کو، اور اس وقت میں لائٹنگز ہوتے نہیں تھے، تو آگ کے دیے مسجدوں کو روشن کرنے کے لیے رکھ دیتے تھے، تاکہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب سجدہ کریں تو ان کا سجدہ ان آگ کو، دیوں کو لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ لوگ آگ کی پرستش کرے، نہ کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ تو آج یہ جو برق وغیرہ لگاتے ہیں، بلبس وغیرہ لگاتے ہیں، یہ ساری یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اس کے بعد جو جھنڈے لے کے جلوس نکالتے، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنگ کے میدانوں میں ایک ہی انسان کو جھنڈا پکڑایا کرتے تھے، جو جنگ کے سپہ سالار ہوتے تھے، وہ بھی اسلام کا جھنڈا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بس صرف ایک سفید کلر کا ہوتا تھا، اس پہ کچھ لکھاوٹ نہیں ہوتی تھی، تاکہ بتا دیں کہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، دور سے سب کو نظر آ جائے، ایک نشانی کے طور پہ، نہ کہ خوشی کے طور پہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جھنڈیوں کی جو شروعات ہے، یہ ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے، یہ لوگ مناتے ہیں۔ جیسے رام نومی کا آپ لوگ دیکھے ہوں گے، گنیش چترتھی کے وہ لوگ جو عید وغیرہ مناتے ہیں اس میں دیکھے ہوں گے، یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک نعتیں پڑھنے کا سوال ہے، قوالیاں گانے کا سوال ہے، تو میری اسلامی بہنوں، کون سی نعت ایسی ہے جس میں آپ کو شرکیہ الفاظ نہیں ملتے؟ یہاں تک کہ علامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، اے اللہ کے نبی۔ جب ہم درود کا ترجمہ کرتے ہیں تو اے کا استعمال کرتے، نبی پر جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں اے کا استعمال کرتے، یا زندہ کے لیے مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پر بھی جو اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تشبیہ دیا جاتا ہے، آپ کو زندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قوالیاں، اس میں میوزک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ موسیقی حرام ہے، تو ایک صحابی اپنے بکریوں کو چراتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی، صرف بانسری کی، ڈھول کی، اس ڈرم کی، اس کی کچھ نہیں، بس ایک بانسری۔ آپ نے فوراً انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا، انگلیاں کیوں ڈال لی؟ تو آپ نے فرمایا کیا بانسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں آ رہی۔ تو وہ صحابی کانوں سے انگلی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ موسیقی جو انسان سنتا ہے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریے، نبی کے نام پہ ہی ہم نبی کے منع کی ہوئی چیز کو کر رہے ہیں، کہ یہ صحیح ہو سکتی؟ سراسر غلط ہے۔ لہٰذا وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جتنا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہم اور تحقیق کر سکتے ہیں، اتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو لہٰذا امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کے
جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں تھے اس کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے جو بھی 12 ربیع الاول یا میلاد النبی کے بارے میں سنا یا دیکھا ہے یا سنتے اور دیکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی دلائل ہے اور نہ ہی احادیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ سراسر بدعت اور خرافات ہے، جس کے بارے میں نبی کا سراسر واضح حکم ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ البتہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو آپ عام دنوں کی طرح ہی اس دن کو بھی منائیں، اس دن کو بھی جئیں۔ اگر محبت جتانا چاہ رہے ہیں تو کثرت سے روزانہ دعائیں پڑھیں، درود شریف کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور پھر جمعرات کے روزہ رہنا اپنے اوپر فرض کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کی محبت جو بھی آپ جتانا چاہتے ہیں وہ قبول کرے گا۔ لیکن یہ جو بدعتی خرافات کے راستے ہیں اس پر آپ جائیں گے تو آپ کے جو بھی اعمال ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی آمین صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے جو ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کا جو بھی علم ہے اس میں اضافہ فرماتے ہوئے، ہمارے عمل کو قبولیت بخشتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے اور ہمیں قبر کی تنگیوں سے، قبر کے عذاب سے بچا کر اپنے رحم و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ ما شاء الله بارك الله فيه جزاكم الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم تمام کی رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اپنے علم کی روشنی سے دلوں کو روشن کر دیا، حق کی راہوں کو ہمیں سفر سکھا دیا، آپ کی ہر بات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کے ہر لفظ، آپ کی ہر محنت اور آپ کے ہر قدم کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جوائن ہو رہی تھی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ پھر سے ایک بار میں نہدیہ صدیقہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہم آمین ویاکم۔